بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ویسی کے سینٹر کی طرف سے تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم شمالی علاقہ جات میں ہیں اور جو یہ نایاب جڑی بوٹیاں جو لبے کو چلانے والی ہیں، اس کو ری ایکٹیو کرنے والی ہیں، وہ یہاں سے لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں تو یہ دیکھیں کہ ہم کتنے دشوار گزار اور بہت مشکل سے ہم یہاں پر پہنچے ہیں۔ اور یہ وہ 3 جڑی بوٹیاں ہیں کہ جو ہم اس میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ آپ کے لبے کو ری ایکٹیو کرتی ہیں، آپ کے بیٹا سیل کو تقویت دیتی ہیں کہ وہ انسولین بنانے کے قابل ہو جائے، چاہے آپ ٹائپ 1 کے مریض ہیں یا ٹائپ 2 کے مریض ہیں۔ اور یہ وہ تینوں جڑی بوٹیاں ہیں، اس کو سکھاتے ہیں اور پھر ان کی ارکیات اور نفسیات کو نکال کے پھر آگے جو ہے وہ چلایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ یہ انسان کو میں نے ہر نعمتوں سے نوازا ہے، صرف اس کے پاس علم نہیں، اور اس سے ہی لوگ جو ہے مستفید ہو رہے ہیں۔ یہی آپ کی قوت باق کو بھی بڑھائیں گی، یہی آپ کے اعصاب کو بھی ٹھیک کریں گی، جو آپ کے پٹھے جو شوگر کی وجہ سے کمزور ہو چکے ہیں، آپ کے اعصابی نظام بگڑ چکا ہے، آپ کی قوت مدافعت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، یہی تینوں اس میں جو ہے وہ کام کرتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس انسان کے اوپر جو یہ کھا لیتا ہے، اس کے اوپر اتنا کرم اور مہربانی کرتا ہے کہ وہ اپنی پچھلی زندگی جو ہے وہ نارمل گزارتا ہے۔ تو یہ ہیں وہ چیزیں، اور یہ ہم لینے کے لیے ہر مہینے جو ہے وہ ہمارا یہاں پر ٹور ہوتا ہے، اور یہاں سے ہم بلوں کے حساب سے لے جاتے ہیں۔ تو اس کی کاسٹ بھی ہے، کیونکہ یہ بہت نایاب ہے، اور ان کو جو ہے وہ دور تک بلاتے ہیں، تو ان کو پیسے دیتے ہیں کہ پیسے جو ہے وہ خرچ دیتے ہیں۔ یہ ہے تریاکے شوگر، یہ آپ کے لبے کو ری ایکٹیو اور آپ کے بیٹا سیل کو ری ایکٹیو کرتا ہے، اس میں اتنی صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ وہ انسولین بنانے کے قابل ہو جائے، وہ آپ کا گلوکاگون جو ہے وہ بنانے کے قابل ہو۔ آپ کا لبا جو ایک اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر انسولین بنانے کی فیکٹری لگائی ہے، اس کو یہ ری ایکٹیو کرتا ہے، چاہے آپ کے لبے کے اوپر سوزش ہے، چاہے آپ کے بیٹا سیل سکڑ چکے ہیں، یا آپ کے بیٹا سیل کے اوپر گرد آلودگی وغیرہ جمی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ معیاری انسولین نہیں بنا رہا۔ تو یہ ہے تریاکے شوگر جو اس کا کام کرتا ہے۔ ان کے ساتھ جو ہوتی ہے یہ سفوف شوگر ہوتا ہے، یہ رات کے کھانے کے آدھے گھنٹے بعد کھایا جاتا ہے۔ اور جو جتنا مریض جتنے سالوں کا شوگر کا مریض ہے اور اپنی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت عطا کی ہوئی ہے، قوت باس سے مرحوم ہے، اس کے لیے یہ بہت ہی کارآمد چیزیں ہیں، یہ دونوں سفوف شوگر اور تریاکے شوگر، کیونکہ ہم جو ہے وہ ٹوٹل ہربل اور نیچرلی جو ہے وہ نظام کرتے ہیں، اور اسی سے اللہ تعالیٰ ان کو شفا دیتا ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے یہ دکھا بھی رہا ہوں، یہ تینوں جڑی بوٹیاں ہیں، اور یہ بہت مشکل سے ملتی ہیں یہاں پر۔ ہمیں ایک ہفتہ 1.5 ہفتہ جو ہے وہ یہاں پر رہنا پڑتا ہے، اس کے بعد جو مقامی لوگ ہیں وہ یہاں پر ان کو تلاش کر کے تو پھر وہ کاسٹلی ہمیں جو ہے وہ سیل کرتے ہیں۔ وہ ہر مہینے ہم لے جا کر آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم جو ہے بلڈ پریشر کی دوائی دیتے ہیں، اور یہ آپ کا مستقل علاج ہے شوگر کا۔ یہ میں بتانا بھول گیا کہ یہ آپ کا مستقل علاج ہے، یہ کوئی وقتی علاج نہیں ہے کہ آپ کھائیں گے اس وقت تک آپ کی نارمل رہے گی، اور جب آپ چھوڑیں گے تو اس کے بعد پھر سے وہ ہوگا، یہ سلسلہ نہیں ہے۔ دوسری بات میں تھوڑی سی معلومات دے دوں آپ کو شوگر کے لیے۔ جو شوگر ہے، یہ جو لوگ کولڈ ڈرنک پیتے ہیں، جن کا نام لینا مناسب نہیں ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ کولڈ ڈرنک کیا ہوتی ہے، وہ لوگ ان کا بیٹا سیل جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے،
اور وہ کیوں چھوڑتا ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ اس میں تقریباً 55% ایک کیمیکل ہوتا ہے، فریکٹوز اس کا نام ہے، جو صرف اور صرف انسولین کو ختم کرنے کا ہی کیمیکل ہے۔ چاہے آپ بازار سے لے لیں یہ کیمیکل، اور جو انسولین جرمن کی بنی ہوئی ہے اس پر آپ یہ لگا کر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا عمل اس میں کرتا ہے۔ وہ انسولین کو ختم کر دیتا ہے، جو یہ کولڈ ڈرنک میں تقریباً 55% پایا جاتا ہے، اور 45% جو ہے اس میں گلوکوز پایا جاتا ہے۔ اب جو لوگ پی رہے ہیں 25 سال کی عمر کے بعد، 20 سال کی عمر کے بعد، تو ان کا ٹائپ 2 میں جانا بہت ہی، یہ سمجھے کہ وہ ممکن ہو چکا ہے۔ جتنے سالوں سے یہ کولڈ ڈرنک وغیرہ پی رہے ہیں اور یہ 2 کیمیکل جو ہے وہ آپ استعمال کر رہے ہیں، تو وہ ٹائپ 2 شوگر میں چلے جائیں گے، اور اس سے آپ اپنی آنے والی نسلوں کا نقصان کریں گے۔ بہتر ہے کہ آپ اس میں جو ہے پرہیز کریں، اور مکمل طور پہ پرہیز کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور یہ جو جڑی بوٹیاں ہیں یہ آپ کی جو وہ کیمیکل آپ کے جسم میں فریکٹوز وہ آپ کو ضائع کر رہا ہے انسولین، تو یہ اس کو ختم کرتی ہیں، آپ کے گلوکوز کو آپ کے معیار کے اوپر لانے کی کوشش کرتی ہیں، تاکہ آپ کی انسولین گلوکوز اور ہارمونز کا آپس میں ملاپ کر سکے، جس سے آپ کی توانائی جو ہے وہ بڑھ جائے۔ یہ میں تھوڑی سی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا کہ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ صدیوں کی ریسرچ ہے، اس کے بعد اس کا جو ہے وہ علاج دریافت ہوا ہے۔ اب جڑی بوٹیوں سے ٹوٹل ہربل ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہم یہ جو ہے پہاڑی علاقہ جات میں موجود ہے، اور اس کا علاج ہم جڑی بوٹیوں سے کرتے ہیں۔ دوسری چیز میں آپ کو ایک اور بتانا چاہتا ہوں، یہ ہے صفوف مغلظ ہے، یہ ہر آدمی کھا سکتا ہے، اور اس کی جو خصوصیات ہیں وہ بہت ہی معیاری قسم کی خصوصیات ہے، کیونکہ ویسیکل سینٹر جو ہے وہ آپ کا مستقل طور پہ دوست ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو دوسرے لوگوں کی طرح انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے لوگوں سے جو ہے وہ ٹھگ بازی کرتے ہیں، وہ ہمارا سلسلہ نہیں ہے۔ اس میں ایسی نایاب چیزیں ہیں کہ یہ عام و خاص ہر آدمی کھا سکتا ہے، اور یہ بادشاہوں کے نسخے جو ہیں وہ ہیں، جو پرانے بادشاہ اپنے شاہی جو ہوتے تھے حکیم انہوں نے رکھے ہوئے، یہ ان کے نسخہ جات ہے۔ اس کا یہ کام ہے، اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے، کیونکہ اس کا تقریباً آج ہر آدمی آج کل جو ہے وہ مریض ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے مادہ تولید جو ہے وہ پتلا ہو تو یہ جو ہے گاڑھا کرے گا، اس کے بعد صورت انزال جو ہے وہ اس مادہ تولید کے پتلے ہو جانے کی وجہ سے ہو۔ صورت انزال یہ ہوتا ہے کہ آپ قریب گئے تو فارغ ہو گئے، تھوڑی سی آپ نے نزدیک اور گئے تو فارغ ہو گئے، دخول ہوا تو پھر فارغ ہو گئے۔ اس سے آپ کی جو ازدواجی زندگی ہے وہ مطمئن نہیں ہے، وہ آپ کی ڈپریشن میں ہے، وہ سٹریس میں ہے، جس سے آپ کو بہت سے نقصانات اٹھانے پڑ سکتے ہیں۔ یہ آپ کی اس مادہ تولید کو بڑھائے گا۔
बढ़ाएगा और गाढ़ा भी इतना करेगा कि वो आपके गूंद से भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। एक बात, और जब आपका मादा तौलीद गाढ़ा होता है तो असहाब ऑटोमेटिकली जो आपके पट्टे हैं वो सख्त और जानदार हो जाते हैं, आपको थकावट नहीं होगी। उसके बाद जो है टाइमिंग में इजाफा हो जाएगा ताकि आप अपने जो आपका साथी है उसको मुकम्मल तौर पे आप मुतमिन कर सकें। इसके बाद इसमें जरियान आता है। जरियान एक बहुत मूजी मर्द है जो कि नौजवानों में ज़्यादा पाया जाता है और बुजुर्गों में कम पाया जाता है, क्योंकि वो अपनी जवानी में बेरा रवि का शिकार हो जाते हैं, उस वजह से वो जरियान के शिकार हो जाते हैं या ज़कात हिस्स के मरीज़ हो जाते हैं। इसमें जरियान 2-3 किस्म के होते हैं। एक जरियान होता है कि वो आपके पेशाब के रास्ते, आप जब भी पेशाब करते हैं तो उसमें वो खारिज हो जाती है, सीमन खारिज ताकत। जो आपकी ताकत है, जो आपके सीमन हैं वो खारिज होते हैं, बदी जो है वो खारिज हो जाती है। और वो जो है वो बहुत ही मुश्किल तरीन है, वो क्योंकि पता तो चलता नहीं, पेशाब आप करते हैं उसमें वो चला जाता है। वो इंसान को अंदर से जैसे शुगर खा जाता है, इसी तरह से वो भी ऐसा ऐसा से खाना शुरू कर देता है और वो बिल्कुल इंसान बेकार हो जाता है, ख़ास तौर पर नौजवान जो है। और इसको अब तेलिया दांत भी कहते हैं अपनी ज़बान में। इसके बाद जो है वो दूसरा सिलसिला होता है कि आपको पेशाब करने से पहले जो है वो ड्रॉपिंग होती है, कतरे आते हैं, लेसदार कतरे होते हैं, वो भी एक जरियान की किस्म है। वो भी बहुत मुश्किल है उसका इलाज मुआवजा, आम हकीम छोड़ के ख़ास हकीमों के पास भी ये चीज़ नहीं है। वो ऐसे ही कोई चीज़ जो है मिला के देंगे जिससे आपका मैदा जो है वो ख़राब हो जाएगा। और तीसरा जो होता है वो पेशाब के बाद जो ड्रॉपिंग होती है वो भी लेसदार होती है, जैसे ग्लिसरीन इस तरह की शक्ल में होती है, तो वो भी आपके लिए खतरनाक है। मतलब जो ब्लड प्रेशर की भी आप बनाते दवाई, वो भी बता दें ज़रा। वो मैं बता रहा हूँ और ये मैं उसी तरफ जा रहा हूँ कि जो लोग जवानी में जरियान के मरीज़ होते हैं, ज़काते हिस्स के मरीज़ होते हैं, यानी कि एक थोड़ा सा छूने से उनके कतरे निकल आते हैं, वो अपनी पिछली उम्र में हाई ब्लड प्रेशर के शिकार ज़रूर होते हैं। ये लॉजिक है इस सिलसिले का। जो जवानी में जरियान का मरीज़ है वो आप 40 साल के बाद वो आदमी, वो नौजवान, वो बूढ़ा, वो जो है वो आपको हाई ब्लड प्रेशर का मसला ज़रूर होगा। और हाई ब्लड प्रेशर से आगे जो है वो दूसरी अमराज होती हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह का होना और दिल के अमराज होना और शुगर की। तो ये उसमें बहुत कारआमद है, जिस तरह का भी आपको जरियान का मसला है। इसमें एक और बहुत ख़तरनाक चीज़ है जो जिसको इस्लाम कहा जाता है, बेकाबी भी कहा जाता है, कि रात को सोते हैं तो दूसरा सुबह उठते हैं तो वो उनके जो कपड़े हैं वो खराब होते हैं, वो काबिल नहीं है शादी करने के, चाहे वो जरियान का मरीज़ है, चाहे वो सुरत अंजाल का मरीज़ है, चाहे वो इस्लाम का मरीज़। ये नामर्दी की अलामतें हैं और उसमें ये सफ़ूफ़ मुग़ल्लज़ बेहतरीन चीज़ है, आप इसको इस्तेमाल करें। ये जुमला जो मैंने अभी बताया कि नुकसानात आपको हो रहे हैं, ये दिनों में आपके ठीक करेगी। ये एक डिबिया इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह ताला आपको पिछली ज़िंदगी में कोई ऐसा मसाइल नहीं आएगा। और इसके बाद जो हाई ब्लड प्रेशर के हम देते हैं 7 कैप्सूल हैं, और जो ज़्यादा उम्र के हैं उनको 10 भी दे देते हैं। ये आपके गुर्दों में जो है वो कोई भी मसला है और उसकी वजह से आपका ब्लड जो है वो हाई हो जाता है, तो उसके लिए भी ये कारआमद हैं ये कैप्सूल। मैं अपनी पहले भी कई वीडियोज़ में इसको बता चुका हूँ। और आगे चलें।
اور چائے آپ کے کولیسٹرول کی وجہ سے ہے، اس میں بھی یہ آپ کا کارآمد ہے. آپ کے جو خون گاڑھا ہے اس کو یہ پتلا کرے گا. آپ کے ذہن کے اوپر تناؤ ہے، ذہنی اسٹریس کا آپ کو مسئلہ ہے، ڈپریشن کے شکار، اس کی وجہ سے آپ کا خون گاڑھا ہو گیا ہے، تو یہ اس میں بھی آپ کے لیے کارآمد ہے. کھانے کا طریقہ کار جو ہے وہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن 2 کیپسول آپ پہلے نکالیں، اس میں سے دوائی نکالیں. جو شوگر کا مریض نہیں ہے وہ پانی اور لیمو کے ساتھ یہ لے سکتا ہے، اور جو مریض ہے وہ سادے پانی سے بھی لے سکتا ہے اور لیمو کے ساتھ بھی لے سکتا ہے. اور اس میں جو جتنی بھی وجوہات کی بنا پہ آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہے وہ آپ کھائیں گے تو مستقل طور پر یہ آپ کو پچھلی زندگی میں ایک سے دوسری خوراک کے بعد جو ہے وہ آپ کو نہیں کھانا پڑے گا. یہ جو بار بار آپ روزانہ کی بنیاد پہ کچھ میڈیسن آپ کھا رہے ہیں، میڈیکل سائنس یا میڈیکل جو ادویات ہیں یہ وقتی طور پہ ہیں. آپ کا علاج جو مستقل ہے وہ جو ہے وہ اسی نباتات کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور آپ کی پچھلی زندگی جو ہے وہ آسانی سے گزر جاتی ہے. اور میں اگلی ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں اور مزید بتاؤں گا.